ایصال ثواب۔ ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امہ توفیت اینفعها ان تصدقت به عنها قال نعم قال فإن لي مخرافا فأنا أشهدك انی قد صدقت به عنها۔ بخاری عن ابن عباس کتاب الوصایا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بولا حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے کھجور کے باغ کو اس کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرا باپ وفات پا گیا ہے اور اس نے اپنے پیچھے کچھ مال بھی چھوڑا ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اگر اس کی طرف سے خیرات کی جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد وفات پا گئی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوا کر کہا، یہ سعد کے لیے ہے، کنویں کا ثواب سعد کی روح کو ملتا رہے۔ میت کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے صدقہ خیرات کرنا مستحب ہے، اس کی بخشش کے لیے دعا کرنا بھی مفید ہے۔ میت پر اگر حج فرض ہو، زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کے ذمہ ہو تو اس کی متروکہ جائیداد سے یہ مصارف ادا کیے جائیں، اس طرح اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ اور قرض سے بھی سبکدوش ہو جائے گا۔ نفلی حج کا ثواب بھی مردے کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، بلکہ ان کی طرف سے قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ تلاوت قرآن اور نوافل سے ایصال ثواب میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں، حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں ایصال ثواب کے معاملے میں ایسی بہت سی بے اعتدالیوں اور رسموں نے شریعت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے جس کا قرآن اور سنت میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ آج کل ایصال ثواب کی غرض سے کچھ کھلا پلا کر اور دے دلا کر جو قرآن خوانی کا اہتمام کرایا جاتا ہے، صحابہ کرام کے دور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس طرح کی قرآن خوانی سے ثواب اور اجر تو کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی خرید و فروخت پر اللہ کی بارگاہ میں ہر فریق سے مواخذہ ہو۔